اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث اکرام مسلم، مسلمانوں کے حقوق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ مستدرک حاکم۔ فائدہ مطلب یہ ہوا کہ جن کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہیں، ان میں خیر و برکت ہے۔ حاشیہ الترغیب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد، طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بعد والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اسے مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے بڑوں کی تعظیم کرے، ان کے چھوٹوں پر رحم کرے، ان کے علماء کی عزت کرے، ان کو ایسا نہ مارے کہ ان کو ذلیل کر دے، ان کو ایسا نہ ڈرائے کہ ان کو کافر بنا دے، ان کو خصی نہ کرے کہ ان کی نسل کو ختم کر دے، اور اپنا دروازہ ان کی فریاد کے لیے بند نہ کرے کہ اس کی وجہ سے قوی لوگ کمزوروں کو کھا جائیں، یعنی ظلم عام ہو جائے۔ بیہقی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر دیجئے۔ یا اللہ جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دیجئے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجئے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہر خیر کی چیز میں برکت عطا فرمائیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت میں جانے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ جہنم سے بچنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ خاتمہ بخیر کرا دیجئے۔ یا اللہ دین کا کام کرنے والا بنا دیجئے، دین پر ڈٹے رہنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔